أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ فخسفنا به وبداره الأرض تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله اب اس کے پاس کوئی ایسی جماعت نہیں تھی جو اللہ کے سوا اس کی مدد کرتی۔ وما كان من المنتصرين نہ وہ کوئی بدلہ ہی لے سکا۔ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، اور کل جو لوگ اس جیسا بننے کی آرزو کر رہے تھے کہنے لگے کیسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے محدود کر دیتا ہے۔ لولا أمن الله علينا لخسف بنا، اگر ہم پر اللہ تعالیٰ کرم نہ فرماتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، کیسی شامت ہے کہ کافر بامراد نہیں ہوتے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم ان کے لیے تیار رکھتے ہیں جو زمین پر نہ بڑائی چاہتے ہیں نہ خرابی۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام تو پرہیزگاروں ہی کا ہے۔ من جاء بالحسنة فله خير منها، جو کوئی شخص نیکی کرے گا اسے اس سے بہتر ملے گا۔ ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون، اور جو شخص برائی کرے گا تو برائی کرنے والوں کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنا وہ کرتے رہے ہوں گے۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جس نے آپ پر قرآن مجید کو فرض کیا ہے وہ آپ کو منتہائے مقصود تک ضرور پھر لے کر جائے گا۔ قل ربی اعلم من جاء بالهدى
من هو في ضلال مبين. فرمائیے میرے پروردگار کو خوب علم ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا ہے اور کون واضح گمراہی میں ہے. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. اور یا رسول اللہ آپ تو کبھی یہ آرزو نہیں کرتے تھے کہ آپ پر کتاب بھیجی جائے. ہاں یہ جو کچھ ہے یہ آپ کے پروردگار کے ہاں سے رحمت ہے. سو یا رسول اللہ آپ کافروں کے پشت پناہ نہ بننا. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. اور آپ کی جانب اللہ تعالیٰ کی آیات کے نازل ہونے کے بعد کافر آپ کو ان سے روکنے نہ پائیں، اور آپ اپنے پروردگار کی جانب بلائیے اور مشرکوں سے نہ ہوئیے. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی اور خدا ہے ہی نہیں. كل شيء هالك إلا وجهه. اس کی ذات کے سوا ہر شے نیست ہونے والی ہے. له الحكم وإليه ترجعون. اسی کا حکم ہے اور تم سب کو اسی کی جانب لوٹایا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بہت رحم کرنے والا بڑی رحمتوں والا ہے. الف لام میم. الف لام میم. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگ یہ خیال کیے بیٹھے ہیں کہ وہ کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے ان سے پہلے لوگوں کی بھی آزمائش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو لازماً یہ معلوم کرنا ہے کہ سچے کون ہیں اور اسے جھوٹے بھی معلوم کرنے ہیں. ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما يحكمون.
جو لوگ برائیوں کے عمل کرتے رہتے ہیں، کیا انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے آگے نکل آئیں گے؟ وہ جو کچھ طے کرتے ہیں بہت برا ہے۔ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم۔ جو کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کی امید رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ کا طے کردہ وقت آنے والا ہے، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور جو کوئی جہاد کرے گا تو اپنی ہی ذات کے لیے جہاد کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ اہل عالم سے بے نیاز ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم ان کی غلطیوں سے درگزر کریں گے، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کی بہترین جزا دیں گے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کیا کرے۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ اگر تیرے ماں باپ تیرے ساتھ یہ جھگڑا کرے کہ تو میرے ساتھ اس کو شریک کرے جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت مت کر۔ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ تمہیں میری طرف لوٹ کے آنا ہوگا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا عمل کرتے رہے ہو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہم انہیں نیکوں میں ضرور شامل کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ۔ اور کچھ لوگ یوں کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب انہیں اللہ کی خاطر کوئی ایذا دی جائے تو لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب جیسا جاننے لگتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ۔ اور اگر آپ کے پروردگار کے ہاں سے کوئی مدد پہنچ جائے
تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ہی ساتھ تھے۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ اہل عالم کے دلوں میں جو کچھ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اسے کہیں زیادہ نہیں جانتا؟ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور معلوم کرے گا کہ اہل ایمان کون ہیں، اور منافقوں کو بھی ضرور معلوم کرے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ۔ اور کافروں نے اہل ایمان سے کہا ہمارے راستے کی اتباع کرو، ہم تمہاری ساری غلطیوں کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ حالانکہ وہ ان کی غلطیوں کی کچھ بھی ذمہ داری نہیں لیں گے، وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور ان کے ساتھ اور بھی بوجھ اٹھائیں گے۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اور وہ جو من گھڑت باتیں کرتے تھے، قیامت کے دن ان سے ان کے بارے میں باز پرس ضرور کی جائے گی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ اور بے شک ہم نے حضرت نوح کو ان کے قوم کی جانب بھیجا تو وہ ان میں 50 کم 1000 سال ٹھہرے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ان کی قوم ظلم کرنے والی تھی، انہیں طوفان نے اپنی زد میں لے لیا۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ۔ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات عطا کر دی اور انہیں اہل عالم کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ اور حضرت ابراہیم نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ تعالی کی بندگی میں رہو اور اس کی پرہیزگاری کیا کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اگر تمہیں علم ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا
تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو وہ تراشے ہوئے بت ہیں، تم من گھڑت باتیں تیار کرتے ہو۔ إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی بندگی کرتے ہو وہ تمہارے رزق کے مالک ہرگز نہیں ہیں، سو تم رزق کی جستجو اللہ تعالی ہی کے ہاں کرو اور اس کی بندگی میں رہو اور اس کا شکر ادا کرتے رہو، تمہیں اسی کی جانب لوٹایا جائے گا۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر وہ جھٹلائیں تو تم سے پہلے کئی قوموں نے جھٹلایا ہے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور اللہ کے رسول کے ذمے ہے واضح بات کو پہنچا دینا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی مخلوق کا آغاز کیسے کرتا ہے پھر اسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی آسان ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ۔ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا آغاز کیسے کیا ہے، پھر وہ ایک اور مرتبہ اٹھائے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت کا مالک ہے۔ يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون۔ وہ جسے چاہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہے رحم فرماتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھرنا ہے۔ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ اور تم نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ تعالی کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ أولئك
وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور جن لوگوں نے اللہ تعالی کی آیات سے اور اس کے حضور حاضر ہونے سے کفر کیا، وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے ہیں، اور ان کے لیے درد انگیز عذاب ہے۔ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار۔ تو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ ان کو قتل کر دو یا جلا ڈالو، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آگ سے نجات عطا فرمائی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ اس میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا۔ انہوں نے فرمایا، تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو تراشیدہ بت بنا رکھے ہیں، یہ تم نے دنیاوی زندگی میں باہم دوستی اور تعلق کی بنا پر بنائے ہیں۔ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين۔ قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص دوسرے کے ساتھ کفر کرے گا اور ہر ایک دوسرے کو لعنت کرے گا۔ تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے۔ فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم۔ سو حضرت لوط ان پر ایمان لائے اور فرمایا، میں سب کو چھوڑ کر اپنے پروردگار کی جانب چلا ہوں، بے شک وہ غالب ہے، حکمت والا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عطا فرمائے۔ ہم نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو مقدر کر دیا اور ان کا اجر دنیا میں عطا فرمایا، اور وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔
اور حضرت لوط نے جب اپنی قوم کو فرمایا تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ. تم مردوں کے پاس جاتے ہو، تم راستہ کاٹتے ہو اور اپنی مجلس میں ناپسندیدہ کام کرتے ہو. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. تو ان کی قوم کا صرف یہی جواب تھا کہ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آئیے. قال رب انصرني على القوم المفسدين. انہوں نے فرمایا اے میرے پروردگار، خرابیاں پھیلانے والی قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا ہم اس بستی والوں کو تباہ کرنے والے ہیں، یہ لوگ ظالم ہیں. حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اس بستی میں لوط رہتے ہیں. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس میں کون کون رہتا ہے، ہم حضرت لوط کو اور ان کے گھر والوں کو ضرور بچائیں گے مگر ان کی بیوی کو نہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. اور جب ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط کے ہاں پہنچے تو انہیں ناگوار گزرا اور طبیعت میں تنگی محسوس فرمانے لگے. انہوں نے کہا آپ نہ ڈریے نہ رنجیدہ ہوں، ہم آپ کو نجات دینے والے ہیں، آپ کے گھر والوں کو بھی، لیکن آپ کی بیوی کو نہیں، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں ہے. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
اس بستی کے لوگ برائیاں کرتے رہے ہیں، اس لیے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور ہم نے اس بستی سے ایک کھلی نشانی رہنے دی عقل والوں کے لیے۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ تعالی کی بندگی میں رہو اور آخرت کے دن کی امید میں رہو، اور دنیا میں فساد پھیلانے والے نہ بنو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ تو انہوں نے انہیں جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے اپنی زد میں لے لیا، وہ اپنے ہی گھروں میں گھٹنوں کے بل اوندے پڑے رہ گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور عاد اور سمود، ان کے رہنے کے مقامات تمہارے سامنے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ، اور ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو خوشنما بنا دیا تھا، اس طرح اس نے انہیں صحیح راستے سے روک دیا، سو انہیں کچھ بھی سجھائی نہیں دیتا تھا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن دلیلیں لے کر ان کے ہاں پہنچے تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، اور وہ کوئی آگے نکلنے والے تو نہیں تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان سب کی گرفت کر لی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں وہ بھی ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بارش برسائی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وہ بھی ہیں جن کی گرفت ایک چنگھاڑ نے کی تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے زمین میں دھسا دیا تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور وہ بھی ہیں جنہیں ہم نے پانی میں غرق کر دیا تھا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔
اللہ تعالیٰ کو ان پر ہرگز ظلم نہیں کرنا تھا، وہ اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے تھے۔ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر خود ہی کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال یوں ہے جیسے ایک مکڑی ہو جس نے گھر بنایا ہو۔ اگر انہیں علم ہو تو بے شک سب سے کمزور گھر مکڑی ہی کا ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء وهو العزیز الحکیم۔ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں خوب جانتا ہے اور وہ غالب ہے حکمت والا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں، انہیں صرف عالم لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والأرض بالحق ان فی ذلك لآیة للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا فرمایا ہے، بے شک ایمان والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جانب کتاب سے جو وحی کیا جاتا ہے اس کی تلاوت فرمایا کریں اور نمازیں پڑھا کریں۔ ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری بات سے بے شک روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر یقیناً بہت بڑا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور تم جو کچھ بناتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون۔ اور اگر
اہل کتاب سے جھگڑا ہو تو بہترین اور عمدہ طریقہ اختیار کرو، ہاں ان سے نہیں جو ان میں سے ظالم ہو، اور یوں کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم نے اسی کی دہلیز پر سر نیاز خم کر رکھا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، بات اسی طرح ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر کتاب ہم نے اتاری ہے۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، تو جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی ان کا تو اس پر ایمان ہے۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور ہماری آیات سے انکار وہی کرتے ہیں جو کافر ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ۔ یا رسول اللہ، آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے نہ کچھ لکھا کرتے تھے، ورنہ اہل باطل ضرور شک کرتے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ تو روشن آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا ہے۔ وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون، اور ہماری آیات سے انکار وہی کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه، اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے آیات کیوں نہ نازل ہوئیں۔ قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين۔ یا رسول اللہ، آپ ارشاد فرمائیے، آیات بے شک اللہ تعالی کے پاس ہیں، اور بے شبہ میں کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، کیا ان کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی ہے جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ ان فی ذلک لرحمة وذکرى لقوم یؤمنون، بے شک اس میں اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے، نصیحت بھی۔ قل کفى باللہ بینی وبینکم شہیدا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرمائیے،
میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالی کافی گواہ ہے۔ يعلم ما في السماوات والأرض آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے جانتا ہے۔ والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون۔ جو لوگ باطل پر ایمان لائے اور اللہ تعالی سے کفر کیا وہی نقصان میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یا رسول اللہ وہ آپ سے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں۔ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ اگر ایک مدت پہلے ہی طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان پر عذاب ضرور آ جاتا۔ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ عذاب ان پر اچانک آئے گا، انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ آپ سے عذاب کی جلدی چاہتے ہیں۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے۔ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اس روز عذاب انہیں ڈھانپ لے گا، اوپر سے بھی اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور اللہ تعالی فرمائے گا اب وہی چکھو جو تم کیا کرتے تھے۔ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ اے میرے خاص بندو جو ایمان والے ہو، میری زمین بے شک بہت فراخ ہے، سو میری ہی بندگی میں رہو۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت کے ایسے بلند مقامات میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان میں ہمیشہ رہا کریں گے۔ عمل کرنے والوں کا صلہ کیا خوب ہے۔
الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، ان کا جنہوں نے صبر کیا اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ يرزقها وإياكم، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، تمہیں بھی رزق دیتا ہے۔ وهو السميع العليم، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ کافروں سے دریافت فرمائیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے دسترس میں رکھا ہے، کافر یقیناً کہیں گے اللہ نے، پھر وہ غلط باتیں کیا کرتے پھرتے ہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کر دیتا ہے اور اس کے لیے محدود بھی کر دیتا ہے۔ ان اللہ بكل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر شے کا علم ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ کافروں سے پوچھیں کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا ہے اور زمین کو اس کے مر جانے کے بعد کس نے پھر زندہ کیا ہے، کافر لازماً یہی کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، آپ ارشاد فرمائیے سبھی خوبیاں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن ان میں سے اکثر ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبی الکریم، اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ، ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ،